بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عام وہ لفظ ہے جو اپنے تمام افراد کو شامل ہو۔ یہاں تک کتاب اللہ یعنی کہ اصول فقہ کے جو اصول اربعہ ہیں ان کا بیان ہوا، پھر کتاب اللہ کے الفاظ کی تقسیم، پھر ان میں سے خاص کی تعریف، اس کا حکم اور اس کی مثالیں گزر چکی۔ اب یہاں سے دوسری قسم کتاب اللہ کے الفاظ یعنی نظم کی دوسری قسم جو ہے وہ عام ہے، اس کا بیان یہاں سے شروع فرماتے ہیں۔ تو عام جو ہے اس کا لغوی معنی ہوتا ہے شامل ہونا، ہے نا۔ عما یعم اس کا معنی ہوتا ہے شامل ہونا، اور عام جو شامل ہو، شامل ہونے والا، ہے نا، یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ اور اصطلاح میں عام کسے کہتے ہیں اس کی تعریف فرماتے ہیں کہ عام وہ لفظ ہے جو اپنے تمام افراد کو شامل ہو۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا، اس کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھیں کہ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کسی ایک چیز پر صادق آتے ہیں، کسی ایک چیز پر بولے جاتے ہیں، ہے نا۔ جیسے زید ہے، زید ایک ہی انسان پر بولا جائے گا جس کا نام ہوگا زید، ہے نا۔ اور کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو ایک ساتھ بہت ساری چیزوں پر بولے جا سکتے ہیں، یعنی جب ایک مرتبہ وہ بولے جائیں گے نا تو اس سے بہت ساری چیزیں ایک ساتھ ذہن میں آ جائیں گی، یعنی سمجھنے والا بہت سارے لوگوں کو سمجھ لے گا۔ جیسے مسلمون ہے، مسلمون، رجال، نساء، ہے نا، یہ سب مسلمون کہا تو اس سے کوئی ایک مسلمان نہیں سمجھے گا، ایک انسان نہیں سمجھے گا، بلکہ بہت سارے انسان جو ایمان رکھنے والے ہیں، ہے نا۔ اسی طرح سے رجال ہیں، نساء ہیں۔ تو جو لوگ سمجھ میں آتے ہیں ایک لفظ کو بول کر کے، اس سے جب بہت سارے لوگ سمجھ میں آتے ہیں تو انہی لوگ کو افراد کہا جاتا ہے، ٹھیک۔ تو عام وہ لفظ ہے جو اپنے تمام افراد کو شامل ہو، یعنی اس لفظ سے جتنے افراد مراد لیے جا سکتے ہیں، جتنے افراد پر اس لفظ کو بولا جا سکتا ہے وہ سارے کے سارے اس سے مراد لے لیے جائیں، ہے نا، یعنی وہ بولا جائے اور وہ تمام افراد کو شامل ہو۔ جیسے مسلمون بولا جائے اور اس سے سارے ایمان والے مراد ہوں تو وہ عام ہوگا، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی رجالن بولا جائے تو اس سے سارے مرد، عورتوں کو چھوڑ کر کے جتنے بھی دنیا میں مرد ہیں وہ سب مراد ہوں، ہے نا۔ ایسے ہی نساؤن کہا جائے اور اس سے ساری دنیا کی تمام عورتوں کو مراد لیا جائے تو یہ ہوگا عام۔ نساؤن لفظ عام ہوگا، رجالن عام ہوگا، مسلمون عام ہوگا، یہ سب عام ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو عام وہ لفظ ہے جو اپنے تمام افراد کو شامل ہو، یعنی ایک لفظ ہوگا، اس لفظ کے تحت بہت سارے افراد آتے ہوں گے اور ان تمام افراد کو وہ لفظ اس وقت شامل ہوگا تو کہیں گے کہ یہ لفظ یہاں پر عام ہے، ٹھیک ہے۔ عام کی دو قسمیں ہیں، عام میں لفظی اور عام میں معنوی، یعنی عام دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تو ہوتا ہے عام میں لفظی اور ایک ہوتا ہے عام میں معنوی، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، عام میں لفظی وہ عام ہے جس کا لفظ بھی افراد کو شامل ہو، جیسے مسلمون، رجالن اور نساؤن۔ جب مسلمون کہیں گے تو یہ مسلمون یہ لفظ ہی جتنے بھی مسلمان ہیں ان سب کو شامل ہوگا، ہے نا، یہ خود لفظ ہے، اس کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ بہت سارے مسلمان، ہے نا۔ ایسے ہی رجالن ہے، نساؤن ہے نا، تو یہ لفظ ہی جو ہے افراد کو شامل ہوتے ہیں۔ افراد یعنی کہ جیسے مرد ہے تو بہت سارے مردوں کو یہ لفظ ہی شامل ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے نساؤن ہیں تو بہت ساری عورتوں کو یہ لفظ ہی شامل ہے، ٹھیک۔ جب نساؤن کہیں گے تو یہ اس سے بہت سارے ہی مراد ہوں گے، ہے نا، ایک عورت مراد نہیں ہوگی یا ایک مرد مراد نہیں ہوگا یا ایک مسلمان مراد نہیں ہوگا، ہے نا۔ تو عام میں لفظی اس کو کہتے ہیں کہ جس کا لفظ بھی افراد کو شامل ہو اور اس کا معنی بھی افراد کو شامل ہو، دونوں ہو، ٹھیک، یعنی اس کے معنی کے اندر بھی عمومیت ہو اور اس کے لفظ میں بھی عمومیت ہو، عموم ہو۔ اور عام میں معنوی کس کو کہتے ہیں؟ عام میں معنوی وہ ہے جس کا صرف معنی افراد کو شامل ہو، جیسے لفظ من ہے اور لفظ ماں ہے، ایسے ہی لفظ رہتن ہے، لفظ قومن ہے۔ تو لفظ من اور ماں ان کو دیکھیں، یہ لفظ من اگر کوئی کہے تو من کا معنی یہ نہیں ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں نا، من کا استعمال جس طریقے سے ہوتا ہے، من کا استعمال کبھی کبھی اس طریقے سے ہوتا ہے کہ وہ بہت سارے افراد کو شامل ہو جاتا ہے، اور وہ شامل ہوتا ہے معنی کے اعتبار سے، یعنی اس کو اس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے کہ اس کا معنی ہی اس کے معنی کے اندر عموم آ جاتا ہے نا۔ ایسے ہی ماں ہے، ماں کو بھی جب استعمال کیا جاتا ہے تو کبھی اس طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے کہ اس کے اندر عمومیت کا معنی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے آگے مثالیں بھی آئیں گی کہ فقرؤ ما تیسر من القرآن، قرآن شریف میں سے جو آسان لگے اس کی تلاوت کرو، تو جو لفظ ماں ہے اس کا معنی تو جو ہے، ٹھیک، لیکن یہ جو ہمیشہ ایسا نہیں کہ اس سے بہت سارے افراد مراد ہوں گے، لیکن یہاں پر جب کہا فقرؤ ما تیسر من القرآن تو اس کا مطلب یہ ہوا قرآن شریف میں سے جو بھی آسان لگے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کہ کوئی ایک چیز نہیں ہے
قرآن شریف میں سے آسان لگنے والی کوئی ایک چیز نہیں ہے. جس کو جتنا زیادہ قرآن شریف یاد ہوگا اس کے لیے اتنا ہی زیادہ وہ چیزیں ہوں گی, ہے نا, جو اس کے لیے آسان ہوں گی قرآن شریف سے تلاوت کرنا. تو یہ بہت سارے افراد ہوں گے اس کے, ٹھیک ہے. تو لفظ ماں جو ہے یہ کیا نام ہے, اسی کے لیے وضع نہیں کیا گیا ہے کہ یہ افراد کو شامل ہو. تو یہ لفظ جو ہے یہ افراد کو شامل نہیں ہوتا ہے, بلکہ اس کا معنی جو ہے وہ کبھی افراد کو شامل ہو جاتا ہے, افراد پر مشتمل ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اس طرح سے لفظ ماں ہے, لفظ راحتن ہے, لفظ قوم, ان کے اندر جو عموم آتا ہے وہ عموم معنی کے اعتبار سے آتا ہے. تو اسی کو عام میں معنوی کہتے ہیں, ٹھیک ہے. ہاں, اب دیکھیں ایک اعتراض ہے, کہتے ہیں اعتراض نکرہ تحت نفی بھی عموم کا فائدہ دیتا ہے, جیسے لا رجل فی الدار ما رأیت رجلا, لیکن تعریف مذکور اس کو شامل نہیں ہے, تو تعریف جامع نہیں ہوئی. اب اس سے پہلے کہ اعتراض واضح کروں اس سے پہلے ایک دو باتیں سمجھ لیجئے. پہلی چیز یہ کہ تعریف کسی چیز کے جامع ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے. تعریف کو چھوڑے کسی بھی چیز کے اگر جامع کہا جائے کہ یہ چیز جامع ہے نا, تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنی چیزیں اس کے اندر شامل ہونی چاہیے تھی وہ ساری شامل ہو گئی اس کے اندر. اب اگر کہیں گے کہ تعریف جامع ہے, تو تعریف کے جامع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں مثال کے طور پہ کوئی پوچھے کہ کتاب کس کو کہتے ہیں, کتاب کی تعریف کیا ہے, تو کتاب کی تعریف اس طریقے سے کی جائے کہ ساری کتابیں, دنیا میں جتنی بھی کتابیں ہیں وہ سب اس تعریف کے اندر شامل ہو جائیں, ٹھیک ہے. جیسے اگر کوئی تعریف کہے کہ کتاب اس کو کہتے ہیں کہ جو کیا نام ہے, کتاب مکتوب کو کہتے ہیں, یعنی اس کو کہتے ہیں جس کے اندر الفاظ اور حروف کو جمع کر کے ان کو جمع کر دیا جائے, ہے نا, تو اس کو کہیں گے کتاب. تو یہ تمام کتابوں کو شامل ہوگا, چاہے وہ ہندی ہو, اردو ہو, عربی ہو, فارسی ہو, کسی بھی زبان میں ہو, کہیں کی بھی ہو, کسی کی بھی لکھی ہوئی ہو, ان سب کو شامل ہو جائے. لیکن اگر کوئی کتاب کی تعریف اس طریقے سے کرے کہ مطلب اس میں اردو کی قید مثال کے طور پر لگا دے, تو یہ کتاب کی تعریف جامع نہیں ہوگی, کیونکہ اس کے علاوہ اس سے ہندی, فارسی وغیرہ کی جو کتابیں ہیں اس کی تعریف سے خارج ہو جائیں گی. تو کہیں گے کہ یہ تعریف جامع نہیں ہوئی. تو تعریف کے جامع ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جس چیز کی تعریف کی گئی ہے نا, اس چیز کی تعریف اس طریقے سے کی جائے کہ وہ جتنی بھی چیزیں ہیں, ہے نا, وہ چیز جتنی بھی کیا نام ہے افراد میں پائی جاتی ہیں وہ سب اس کے اندر آ جائے, ہے نا. مثال کے طور پہ اگر کوئی کیا کہے کپڑے کی تعریف کرو, تو کپڑے کی ایسی تعریف کی جائے ایسے الفاظ سے کہ جتنے بھی کپڑے ہوتے ہیں, جن کو بھی کپڑا کہا جا سکتا ہو, وہ سب اس تعریف کے اندر آ جائیں, شامل ہو جائیں, ہے نا. تو عام کی اگر کوئی تعریف کرے تو عام کی تعریف اس طریقے سے کرنی چاہیے کہ عام کے جتنے بھی افراد ہیں, یعنی جن جن چیزوں کو عام کہا جا سکتا ہے, جن کے اندر بھی عام ہونے کا معنی پایا جاتا ہے, وہ سب اس تعریف کے اندر آ جائیں, ٹھیک ہے. تو تعریف ایسی ہونی چاہیے, تو کہیں گے کہ یہ تعریف جامع ہے. اور اگر تعریف ایسی ہوئی کہ عام جتنے ہیں وہ سب اس کے اندر شامل نہیں ہوئے, کچھ جو ہے خارج ہو گئے اس تعریف سے, تو کہیں گے کہ یہ تعریف جامع نہیں ہوئی, ٹھیک. تعریف کے جامع ہونے کا یہ مطلب ہوتا ہے. جامع کا مطلب ہوتا ہے جمع کرنے والا, یعنی کہ جتنے بھی عام ہیں ان سب کو جمع کرنے والی, یا عام کی تعریف ایسی ہو جو اپنے تمام افراد کو جمع کر دے, ٹھیک. بہرحال, اور دوسری چیز یہ کہ ایک قاعدہ ہے نحو کا کہ جب نکرہ معرفہ آپ سمجھتے ہوں گے, معرفہ اس کو کہتے ہیں جو کسی خاص ذات پر دلالت کرے, کسی خاص چیز پر دلالت کرے, اس کو معرفہ کہتے ہیں, ہے نا. جیسے میں کہوں کہ میری ٹوپی, تو میری ٹوپی جب میں کہوں گا تو کیا نام ہے, یا پھر یہ کہہ دوں کہ کسی ٹوپی کی طرف اشارہ کر کے کہہ دوں کہ یہ ٹوپی, ہے نا, تو یہ خاص ہو گئی. اب کسی دوسری کوئی یہ نہیں سمجھ سکتا کہ اس نے پتہ نہیں کون سی ٹوپی مراد لی ہے, یہ نہیں کہہ سکتا کوئی, بلکہ اسے سمجھ میں آ جائے گا کہ ہاں یہی ٹوپی اس نے مراد لی ہے نا. یا مثال کے طور پر میں کہوں کہ مجھے یہ ٹوپی دو, تو کیا سمجھے گا وہ کہ وہ جس ٹوپی کی طرف میں نے اشارہ کیا وہ ٹوپی لا کر کے وہ مجھے دے گا, ٹھیک. اور اس سے یہ نہیں سمجھے گا کہ پتہ نہیں کون سی ٹوپی مراد لی ہے, کوئی اور دوسری ٹوپی وہ اٹھا کر کے لائے تو یہ اس حکم پر عمل کرنے والا نہیں کہلائے گا, ہے نا. تو یہ ہوتا ہے معرفہ خاص جو ہو. اور ایک ہوتا ہے نکرہ. نکرہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے کوئی ایک مراد ہوتا ہے لیکن وہ غیر متعین ہوتا ہے, یعنی جس سے کوئی معین مراد نہ ہو بلکہ کوئی غیر متعین ہو, یعنی یہ معلوم نہ ہو کہ کون سا مراد ہے اس سے, ٹھیک ہے. جیسے میں مثال کے طور پہ کہوں کوئی ٹوپی لاؤ, تو کوئی ٹوپی لاؤ جب کہوں گا تو وہ چاہے میرے سامنے رکھی ہوئی ٹوپی لائے یا پھر کہیں باہر سے ٹوپی لے کر کے آئے, ہر صورت میں وہ اس حکم کو بجا لانے والا کہلائے گا, جو میں نے اس سے کہا ہے وہ کام کرنے والا کہلائے گا, ہے نا. کیونکہ میں نے اس سے کہا تھا کوئی ٹوپی لا, اور اس نے کوئی ٹوپی وہ لے کر آیا ہے, ٹھیک. تو اس کو کہتے ہیں نکرہ, ٹھیک. اب دیکھیں جو نکرہ لفظ ہوتا ہے وہ اگر
نفی کے بعد واقع ہو، یعنی نفی والے جملے کے اندر واقع ہو، یعنی کوئی لفظ نفی کا پایا جائے اور اسی جملے کے اندر کوئی نکرہ لفظ آ جائے، ٹھیک ہے. جیسے لا رجل فی الدار، اس کے اندر لا یہ حرف نفی ہے، نفی کا معنی دیتا ہے یعنی نہیں، ہے نا، اس کا معنی دیتا ہے. اور رجل جو ہے اس پہ الف لام نہیں ہے نا. جو معرفہ بنانے کی قسمیں ہیں ان میں سے کوئی بھی قسم یہاں نہیں پائی جا رہی، نہ الف لام ہے، نہ یہ منادہ ہے نا، اور نہ مضاف الیہ ہے. خیر جتنی بھی قسمیں ان میں سے کوئی بھی قسم نہیں. تو مطلب کیا ہوا، یہ نکرہ ہے. اب نکرہ ہے اور نکرہ حرف نفی کے بعد واقع ہوا ہے، یعنی تحت نفی واقع ہوا ہے. یہ جملہ جو ہے منفی ہے، اس جملے کے اندر نکرہ واقع ہوا ہے. تو اسی کو کہتے ہیں کہ جب نکرہ تحت نفی واقع ہو، یعنی ایسے جملے میں واقع ہو جو نفی والا جملہ ہے، یا یہ کہہ لیں کہ حرف نفی کے بعد واقع ہو نکرہ لفظ، تو ایسی صورت میں وہ کیا نام ہے، عموم کا فائدہ دیتا ہے، یعنی کہ اس کے اندر عام کا معنی پایا جاتا ہے. جیسے لا رجل فی الدار، گھر میں کوئی مرد نہیں ہے. تو کوئی مرد نہیں ہے، جتنے بھی دنیا میں مرد ہیں ان سب کو شامل ہے، کہ دنیا میں جتنے بھی مرد ہیں ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے گھر کے اندر. یہ اس کا مطلب ہوا. اس کے اندر عموم آیا کہ یہ دنیا کے تمام مردوں کو شامل ہے، کہ گھر میں کوئی بھی مرد نہیں ہے، دنیا میں جتنے بھی مرد پائے جاتے ہیں ان میں سے کوئی بھی مرد گھر میں نہیں ہے. تو اس کے اندر عموم کا معنی ہے. اسی طرح سے ما رأیت رجلا، میں نے کسی مرد کو نہیں دیکھا. تو کیا مطلب ہوا کہ میں نے دنیا میں جتنے بھی مرد ہیں ان میں سے کسی کو نہیں دیکھا. تو اس کے اندر عموم کا معنی ہے کہ دنیا کے جتنے مرد ہیں ان سب کو شامل ہو گیا یہ لفظ رجل، ہے نا. اسی طرح سے اس سے پہلے والے میں لفظ رجل دنیا کے تمام مردوں کو شامل ہو گیا. ٹھیک، تو یہ عام ہوا. ٹھیک، اب دیکھیں کہتے ہیں کہ جب نکرہ تحت نفی آ جائے تو وہ بھی عموم کا فائدہ دیتا ہے، یعنی اس میں بھی عام کا معنی پایا جاتا ہے. لیکن آپ نے جو تعریف کی ہے وہ تعریف اس کو شامل نہیں ہے. تعریف نکرہ تحت نفی جب آئے اور اس کے اندر جو عموم آئے اس عموم کو یہ تعریف شامل نہیں ہے. اور کیسے نہیں ہے وہ دیکھیں. اوپر کیا کہا انہوں نے، عام وہ لفظ ہے جو اپنے تمام افراد کو شامل ہو. ٹھیک، اور جو یہاں پر لفظ رجل ہے یہ ہے تو لفظ شامل ہے، لیکن یہ خود جو لفظ رجل ہے یہ خود کیا نام ہے، عام نہیں ہے. بلکہ یہ عام کیوں ہو رہا ہے، کیونکہ یہ نفی کے بعد واقع ہوا، حرف نفی کے بعد واقع ہوا، اس وجہ سے یہ اس کے اندر عموم آیا ہے. یہ خود عام نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ لفظ عام نہیں ہے، بلکہ یہاں جو اس کی ترکیب ہوئی ہے، جس طور سے اسے کلام میں جوڑا گیا ہے، اس جوڑنے کی جو ترکیب ہے اس ترکیب میں عمومیت کا معنی آ رہا ہے، اس ترکیب کی وجہ سے عمومیت کا معنی آ رہا ہے. ٹھیک، تو کیا ہوا کہ یہ ایسا لفظ نہیں ہے جو اپنے تمام افراد کو شامل ہو. ٹھیک ہے، بلکہ یہ اس طریقے سے استعمال کیا گیا ہے کہ وہ اپنے تمام افراد کو شامل ہے. ٹھیک، لا اگر لا نہیں ہوتا یہاں پر تو یہ تمام افراد کو شامل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، ہاں. تو پھر کیا ہوا کہ یہ جو ہے تعریف جامع نہیں ہوئی، کیونکہ عام تو یہ بھی ہے. لا رجل فی الدار میں لا رجل میں جو رجل ہے یہ بھی عام ہے، لیکن اس تعریف کے تحت نہیں آیا. کیوں؟ کیونکہ یہ لفظ عام نہیں ہے، بلکہ اس لفظ کو جس طریقے سے حرف نفی کے بعد لایا گیا ہے، یہ اس کا لانا اس وجہ سے اس میں عموم آیا ہے اور یہ عام ہے نا. تو یہاں آنے کی وجہ سے یہ عام ہے، یہ لفظ عام نہیں ہے. جیسے مسلمون ہے، من ہے، مسلمون کہیں بھی استعمال ہو، کیسے بھی استعمال ہو، مسلمون افراد کو شامل ہوگا، ایک انسان کو شامل نہیں ہوگا، ہے نا، بلکہ بہت ساروں کو شامل ہوگا. ٹھیک ہے، ہاں. لیکن رجل جو ہے یہ جو ہے جب تحت نفی آئے گا تبھی یہ عموم کا معنی دے گا، ہے نا. اور مسلمون جیسے ہے یہ ہمیشہ عموم کا معنی دے گا. ٹھیک، تو یہ جو ہے اس کے اندر جو عموم ہے وہ لفظ کی وجہ سے نہیں. تو یہ لفظ عام نہیں ہے، بلکہ اس کا جو استعمال ہے اس استعمال کی وجہ سے اس کے اندر عموم کا معنی آیا ہے نا، یہ عام ہے نہیں. ٹھیک، تو یہ اس تعریف کے اندر نہیں آیا. جب اس تعریف کے اندر نہیں آیا تو یہ تعریف جامع نہیں ہوئی، کیونکہ عام ایک اور ہے لیکن وہ اس تعریف کے اندر نہیں آیا، تو تعریف جامع نہیں ہوئی. عام جتنے ہوتے ہیں وہ سب اس کے اندر نہیں آئے، ہے نا. چلیں تو دیکھ، اب یہ اعتراض ہو گیا، اس کا جواب کیا ہے؟ جواب دیکھیں، کہہ رہے ہیں کہ عام کی تعریف مذکور عام میں حقیقی کی ہے، اور لا رجل فی الدار یہ اس کے اندر رجل کا عموم یہ مجازی ہے. تو اگر تعریف مذکور سے خارج ہو تو کوئی قباحت نہیں ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں مطلب کیا ہوا، مطلب عام کی جو تعریف اوپر کی نا کہ عام وہ لفظ ہے جو اپنے تمام افراد کو شامل ہو، تو یہ عام میں حقیقی کی تعریف ہے، یعنی وہ عام جو اصل میں عام ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو عام ہونے کے لیے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ خود عام ہوتا ہے نا، ایسا عام. اور یہ جو نکرہ تحت نفی واقع ہو کر کے عموم کا فائدہ دیتا ہے،
تو وہ خود نہیں دیتا ہے بلکہ وہ حرف نفی کی وجہ سے دیتا ہے. حرف نفی اس سے پہلے آیا ہے تو اس کی وجہ سے وہ دیتا ہے عموم کا فائدہ. وہ خود عام نہیں ہے. تو یہ عام جو ہے مجازی طور پر عام ہوتا ہے, مجازی طور پر عموم کا فائدہ دیتا ہے, خود عام نہیں ہے, حقیقی طور پر عام نہیں ہے. جب ہم نے تعریف کی عام میں حقیقی کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تعریف جس کی گئی اس کے اندر یہ والا عام آتا ہی نہیں ہے. جب یہ والا عام آتا ہی نہیں ہے تو تعریف جو ہے وہ اس سے یہ خارج ہی نہیں ہوگا, کیونکہ یہ پہلے داخل ہی نہیں تھا. یہ ایسے ہی ہے جیسے مثال کے طور پہ میں کسی سے کہوں کہ کیا نام ہے سوتی کپڑے کی تعریف کرو, ہے نا, اور وہ سوتی کپڑے کی تعریف کر دے. اب میں کہوں کہ تم نے تعریف تو ایسی کی جس کے اندر سلک کپڑا تو آیا ہی نہیں, سلک والا کپڑا ہے نا, تو یہ ایسا ہی ہو گیا. ٹھیک ہے, کیونکہ اس نے تعریف جو ہے سوتی کپڑے کی ہے, سلکی کپڑے کی نہیں. ٹھیک, جب ایسا ہے تو کیا نام ہے یہ پھر اعتراض نہیں ہوگا کہ مطلب یہ جو تعریف کی گئی وہ جامع نہیں. تعریف جامع ہے. ہاں, آپ نے جو سمجھا ہے کہ یہ تعریف جو ہے ہر عام کو شامل ہوگی, ایسا نہیں ہے. ٹھیک, ہاں, یہ تعریف صرف اس عام کو شامل ہوگی جو عام حقیقت میں ہوگا, جو مجازی طور پہ عام ہوگا اس کو شامل نہیں ہوگی. اس کے لیے تعریف ہم نے کیا ہی نہیں. جب ہم نے اس کی تعریف ہی نہیں کی تو ہم پر یہ اعتراض بھی نہیں ہوگا کہ اس کے اندر یہ شامل نہیں. ٹھیک, چلیں. تو اگر کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ تعریف مذکور سے خارج ہو جائے تو کوئی قباحت نہیں ہے, کیونکہ ہم نے اس کی تعریف ہی نہیں کی, ہم نے اس کو شامل کرنے کا ارادہ ہی نہیں کیا تھا. جب شامل کرنے کا ارادہ نہیں کیا تو اگر وہ نکل جا رہا ہے تو پھر کوئی حرج بھی نہیں ہے اس پہ. قباحت یعنی کہ حرج, برائی. اب یہ عام کی تعریف ہو گئی, حقیقت کے اعتبار سے اس کی دو قسمیں ہو گئی. دیکھیں, عام بے اعتبار حکم دو قسموں پر ہے, یعنی حکم کے اعتبار سے عام کی دو قسمیں. حکم مطلب جب کتاب اللہ کے اندر کوئی لفظ عام آئے گا, ہے نا, تو اس کا حکم کیا ہوگا, اس پر عمل کرنا واجب ہوگا, فرض ہوگا, سنت ہوگا, مستحب ہوگا, ہے نا, اس پر یقینی طور پر عمل کرنا ہوگا یا شک کے ساتھ عمل کرنا ہوگا, کس طریقے سے عمل کرنا ہوگا. اس اعتبار سے عام کی دو قسمیں ہیں. ٹھیک ہے, ایک ہے عام میں خص عنہ البعض اور ایک ہے عام میں لم یخص عنہ شیء. ٹھیک ہے, عام میں خص عنہ البعض جو ہے اس پر احتمال کے ساتھ عمل کرنا یہ لازم ہوتا ہے, اور عام میں لم یخص عنہ شیء جو ہے اس پر یقینی طور پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے, جس طرح سے خاص پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے. تو حکم کے اعتبار سے دو قسمیں ہو گئی, دونوں کا حکم ایک نہیں ہے, دونوں کا حکم الگ الگ ہے. اس وجہ سے حکم جیسے جب دونوں کا حکم دو ہیں تو دونوں قسمیں دو بن گئی. ٹھیک, تو حکم کے اعتبار سے عام کی دو قسمیں, پیچھے جو دو قسمیں کی گئی تھی وہ اس کی حقیقت کے اعتبار سے ہے نا, یہ کہہ لیں کہ الفاظ عام کے اعتبار سے ہے. ٹھیک, اور یہ حکم کے اعتبار سے ہے کہ اس کا حکم کیسا ہوگا, کہ اس پر عمل کرنا واجب ہوگا یقینی طور پر یا ظنی طور پر, ہے نا. تو اس اعتبار سے عام کی دو قسمیں ہیں, ایک ہے عام میں خص عنہ البعض اور ایک عام میں لم یخص عنہ شیء. ٹھیک ہے, عام میں خص عنہ البعض اس کے الفاظ سے ہی, یعنی اس کے نام سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ عام میں خص عنہ البعض یعنی جس سے کسی بعض کو خاص کیا گیا ہے نا. تو کہتے ہیں عام میں خص عنہ البعض وہ عام ہے جس کے بعض افراد کو خاص کر لیا گیا ہو, خواہ وہ بعض معلوم ہو یا بعض مجہول ہو. اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ بعض مجہول ہو یا معلوم ہو. اب اس کو ایک مثال سے سمجھیں, جیسے کہ پہلے یہ کہ عام جس کے بعض افراد کو خاص کر لیا گیا ہو, مطلب یہ کہ ایک جماعت پر یعنی بہت سارے لوگوں پر کوئی حکم لگایا گیا ہو, ہے نا. کوئی کام, مثال کے طور پہ میں بہت سارے بچوں سے موجود ہیں میرے سامنے اور ان سب سے کوئی کام کہہ دوں, ہے نا, کہ یہ کام کرو. ٹھیک, تو اب ان پر ایک حکم لگا ہے, یا پھر یہ کہوں کہ بچوں کے بارے میں کوئی بات کہہ دوں کہ بچے بہت اچھے ہیں. ٹھیک, یہ ہو تو یہ ان پر حکم لگ گیا. ٹھیک, افراد پر ایک حکم لگ گیا. اب ان میں سے میں کچھ کو خاص کر دوں کہ میں کہوں کہ لیکن زید, ہے نا, زید جو ہے وہ اچھا نہیں ہے. اگر میں تو یہ کہیں گے کہ یہ حکم سے خاص کر لیا گیا, یہ ایک فرد اس کا خاص کر لیا گیا. دو چار کو خاص کر لوں تو کہیں گے کہ یہ افراد کو خاص کر لیا گیا ہے اس کے حکم سے. ٹھیک, تو دیکھیں اب خواہ بعض معلوم ہو یا مجہول, یعنی جس کو خاص کیا ہے وہ معلوم ہو یعنی متعین ہو یا مجہول ہو یعنی معلوم نہ ہو. اب اس کو ایک مثال سے سمجھو, جیسے میرے پاس بچے موجود ہیں بہت سارے, ہے نا, میں ان کے بارے میں کہوں کہ یہ بچے جو ہیں بہت اچھے ہیں, ہے نا, ان کا کردار بہت اچھا ہے نا, عادتیں ان کی بہت اچھی ہے, یہ کہہ دوں میں. ٹھیک, تو یہ حکم ایسا ہے جو تمام کو عام ہے, سب کو شامل ہے. ٹھیک, لیکن اس کے بعد میں یہ کہہ دوں کہ لیکن کچھ بچے ایسے ہیں جن کی عادتیں اچھی نہیں ہیں. ٹھیک, اب جو میں نے پہلے حکم سب پر لگایا تھا ان میں سے کچھ کو میں نے خاص کر لیا, یعنی کچھ کے لیے الگ حکم لگا دیا. اسی کو کہتے ہیں کہ عام سے خاص کر لیا گیا, یعنی کچھ کے لیے کوئی دوسرا حکم بیان کر دیا جائے, باقی سب کے لیے جو ہے
کوئی ایک حکم بیان کیا جائے اور ان میں سے کچھ کو جو ہے اس حکم سے نکال دیا جائے کہ یہ سب ایسے نہیں ہیں، ٹھیک. تو اسی کو کہیں گے کہ یہ خاص کیا گیا ہے. اب جن کو میں نے خاص کیا ہے وہ خاص یا تو متعین ہوں گے، یعنی میں بتا دوں گا کہ ہاں یہ جو ہے اس کی عادتیں اچھی نہیں ہیں. جیسے میں نام لے کے بتاتا ہوں کہ زید، بکر، عمر، خالد، ان کی جو ہیں عادتیں اچھی نہیں ہیں، باقی سب کی عادتیں بہت اچھی ہیں، ان کی عادتیں اچھی نہیں ہیں. تو یہ ہوگا بعض جن کو نکالا گیا ہے نا وہ معلوم ہوں گے، یعنی متعین ہے کہ کون کون ہے جس کی عادت اچھی نہیں ہے، یہ سب کو پتہ چل جائے گا. تو اسی کو کہیں گے کہ جس کو نکالا گیا ہے نا وہ متعین ہے، وہ معلوم ہے کہ کون کون ہے نا، جو اچھی طبیعت کا نہیں ہے، اچھے کردار کا نہیں ہے، ٹھیک. اور کبھی ایسا ہوگا کہ بعض مجہول ہوگا جن کو نکالا جائے گا. جیسے میں مثال کے طور پر کہوں کہ مگر کچھ بچے جو ہیں وہ اچھے نہیں ہیں، ٹھیک ہے. تو اب کچھ وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، زید بھی ہو سکتا ہے، بکر بھی ہو سکتا ہے، عمر بھی ہوتا ہے، خالد بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے ان میں سے، ٹھیک ہے. جن کے بارے میں نے یہ کہا، میں یہ کہوں کہ تم سب بہت اچھے ہو لیکن تم میں سے کچھ ایسے ہیں جن کی عادتیں اچھی نہیں ہیں. تو مطلب اب وہ ہر ایک اپنے بارے میں سوچا کہ ہو سکتا ہے مجھے کہا ہو کہ میری عادتیں اچھی نہیں ہے نا، وہ سوچے کہ ہو سکتا ہے مجھے کہا ہو. تو اسی کو کہتے ہیں کہ جن کو نکالا گیا وہ مجہول ہے، وہ متعین نہیں ہے، ٹھیک. تو یہ ہے عام میں خص عنہ البعض. دوسری قسم ہے عام میں لم یخص عنہ شیء، یعنی وہ عام جس سے کسی کو بھی نہیں نکالا گیا ہو، کسی کو نہ نکالا گیا ہو، ٹھیک ہے، یعنی سب کو شامل ہو. جیسے میں اتنا کہوں صرف کہ یہ سارے بچے بہت اچھے ہیں اور پھر اس کے بعد کچھ نہ کہوں، ٹھیک ہے. تو یہ عام ایسا ہے جس میں سے کسی کو نہیں نکالا گیا. ان سب کے بارے میں نے ایک ہی بات کہی ہے کہ سب ایسے ہیں، ٹھیک ہے. تو سارے اس میں شامل ہو گئے نا، جتنے بھی بچے موجود ہیں وہ سب شامل ہو گئے. تو یہ وہ عام ہے جس میں سے کسی کو نہیں نکالا گیا ہے. وہ عام جس کے کسی فرد کو خاص نہ کیا گیا ہو، یعنی جن لوگوں پر عام مشتمل ہے ان میں سے کسی کو اس حکم سے نہ نکالا گیا ہو، ٹھیک ہے. جن چیزوں پر عام شامل ہے ان چیزوں میں سے کسی کو نہ نکالا گیا ہو تو اس کو کہیں گے کہ یہ عام ایسا ہے جس میں سے کسی کو خاص نہیں کیا گیا ہے. یہ عام میں لم یخص عنہ شیء ہے. اب حکم دیکھیں کیا ہے. عام میں خص عنہ البعض کا حکم قطعی یقینی نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن عمل واجب ہوتا ہے. مطلب کیا ہوا، عام میں خص عنہ البعض کا جو حکم ہوتا ہے وہ یقینی تو نہیں ہوتا ہے نا، بلکہ ظنی ہوتا ہے، شک ہوتا ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے. لیکن شک ہونے کے باوجود اس پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ہاں، یعنی جیسے کیا نام ہے، قرآن کریم میں کوئی عام کا لفظ آیا اور اس پر کوئی حکم لگا دیا گیا کہ یہ چیزیں جو ہے وہ جائز ہیں مثال کے طور پر، ٹھیک. اب اس میں سے کسی کو نکال دیا گیا کہ مگر یہ چیز، یعنی یہ چیز جو ہے جائز نہیں ہے، باقی سب جائز ہیں، یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک. تو اب جس کو نکال دیا گیا اس کے بارے میں تو پتہ چل گیا کہ ہاں یہ ناجائز ہے، ٹھیک ہے. اور جو داخل ہیں ان کے بارے میں جو ہے شک ہوگا اب کہ یہ سب کے سب مطلب جائز ہیں یا نہیں ہیں، ٹھیک، ایسے. لیکن پھر بھی ان پر عمل کرنا واجب ہوگا، یعنی ان سب کو جائز سمجھنا اور ان پر عمل کرنا یہ کیا نام ہے واجب ہوگا، ہے نا. یعنی ان میں سے ان کاموں میں سے کوئی بھی اگر کر لے ہے نا تو اس کی وجہ سے اس پر گناہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اس پر کوئی حکم نہیں لگے گا، ٹھیک ہے. ہاں، کیونکہ عام جو ہے وہ عام میں خص عنہ البعض ہے، ٹھیک ہے، اور اس پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے، ٹھیک. اس پر عمل کرنا واجب، اگرچہ شک ہے کہ ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی اور بھی ایسا ہو جو ناجائز ہو، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود چونکہ ابھی پتہ نہیں ہے آپ کو کہ ہاں ان میں سے کوئی اور بھی ناجائز ہے تو تب تک اس پر عمل کرنا واجب ہوگا، ٹھیک. دیکھیں اب یہ کہ یقینی کیوں نہیں ہوتا ہے نا، عام میں خص عنہ البعض یقینی کیوں نہیں ہوتا ہے، شکی کیوں ہوتا ہے، ظنی کیوں ہوتا ہے، اس کی وجہ بیان کریں. کہتے ہیں کہ یقینی نہ ہونے کا سبب یہ ہے کہ جب بعض معلوم کو خاص کیا گیا تو ممکن ہوگا کہ کسی علت کی بنیاد پر خاص کیا گیا ہوگا، پھر وہ علت بعض دوسرے افراد میں بھی ہو سکتی ہے، تو انہیں بعض معلوم کو کیوں خاص کیا گیا، انہیں کی کیا تخصیص ہے. اسی احتمال کی وجہ سے حکم قطعی یقینی نہیں رہے گا، ٹھیک. اب دیکھیں مطلب کیا ہوا، مطلب یہ ہوا کہ جن کو اس حکم سے نکالا گیا ہے، ٹھیک ہے، تو ان کو کسی نہ کسی وجہ سے نکالا گیا ہوگا، ہے نا. جیسے میں کہوں کہ یہ سارے بچے جو ہیں وہ اچھے ہیں لیکن زید یہ اچھا نہیں ہے، تو اب جب میں زید کو کہہ رہا ہوں کہ یہ اچھا نہیں ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی سبب اس کے اندر ہوگا. اس کو اچھا نہ ہونے کا جو میں نے کہا ہے کہ یہ اچھا نہیں ہے تو اس کی کوئی وجہ ہوگی، اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوگی جو بری ہوگی، ٹھیک. اب جو چیز اس کے اندر بری ہوگی، جو بری چیز جو میری نظر میں ہے کہ ہاں اس کے اندر یہ بری چیز ہے، وہی بری چیز دوسرے کے اندر بھی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے مجھے پتہ نہ ہو، ٹھیک ہے، لیکن ہو سکتی ہے وہی چیز دوسرے کے اندر بھی.
ٹھیک ہے. اب جب دوسرے کے اندر بھی ہے, ٹھیک ہے, تو پھر میں نے اسی کو ہی خاص کیوں کیا, خاص کر کے اسی کو کیوں کہا, ہے نا. تو یہ شک ہوگا کہ جو چیز اس کے اندر ہے ہو سکتا ہے وہی چیز دوسرے کے اندر بھی ہو, ہے نا. تو جب دوسرے کے اندر ہے تو اس کو بھی جو ہے مجھے یہی کہنا چاہیے کہ یہ بھی اچھا نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن چونکہ مجھے معلوم نہیں, اس وجہ سے میں نے کہا کہ یہ صرف میں نے زید کے بارے میں کہا, لیکن ہو سکتا ہے دوسرے کے اندر وہ موجود ہو لیکن مجھے پتہ نہ ہو. جب مجھے پتہ چل جائے گا کہ دوسرے کے اندر بھی ہے تو وہ بھی جو ہے, یا باقی لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ جو ہے اس کے اندر بھی یہ بری صفت ہے, تو باقی لوگوں کی نظر میں وہ بھی برا ہو جائے گا, وہ بھی بروں کی صفت میں آ جائے گا, ٹھیک. تو ایسے ہی ہے ٹھیک یہ بھی, ٹھیک ہے, ہاں, کہ قطعی یقینی نہ ہونے کا سبب یہ ہے کہ جب بعض معلوم کو خاص کیا گیا, معلوم یعنی متعین کو, ہے نا, مثال کے طور پہ میں نے نام لے کر کے نکالا, ٹھیک ہے, تو ممکن ہے کہ کسی علت کی بنیاد پر خاص کیا گیا, یعنی جب میں نے اسے نکالا تو کسی نے کسی وجہ سے نکالا ہوگا, ہے نا, ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی وجہ ہوگی, کوئی سبب ہوگا اس کے نکالنے کا, ٹھیک ہے. پھر وہ علت بعض دوسرے افراد میں بھی ہو سکتی ہے, یعنی جس وجہ سے میں نے اسے نکالا ہو سکتا ہے وہی وجہ دوسرے کے اندر بھی پائی جاتی ہو, بس مجھے معلوم نہ ہو. تو پھر کیا وجہ ہے کہ میں نے اس کو کیوں خاص کیا, دوسروں کو کیوں خاص نہیں کیا, ہے نا. تو ہو سکتا ہے کہ دوسروں کو بھی خاص کیا جائے, ہے نا. تو یہ ہوگا, یعنی مجھے ابھی پتہ نہیں ہے اس وجہ سے میں نے خاص نہیں کیا, ایک کو ہی خاص کیا. جب مجھے پتہ چل جائے گا تو میں اس کو بھی خاص کر دوں گا. تو یہ ہو سکتا ہے کہ جو اتنے لوگ باقی رہ گئے ہیں ان میں سے کوئی اور بھی اس سے نکل جائے, ٹھیک ہے, یعنی کوئی اور بھی برے کی کیٹیگری میں آ جائے بعد میں, ٹھیک. تو جو ان کا برا ہونا ہے ان سب کا اچھا ہونا ہے یہ یقینی نہیں ہے کہ یہ سارے ہی اچھے ہیں, یقین کے ساتھ یہ سارے اچھے ہیں, ہے نا, یہ یقینی نہیں ہے, شک ہے اس کے اندر کہ ہو سکتا کوئی اور بھی ہو جو اچھا نہ ہو, برا ہو, ٹھیک. ہاں, تو یہی ہے, وہی کہا کہ اسی احتمال کی وجہ سے حکم قطعی یقینی نہیں رہے گا, ٹھیک ہے. یہ میں ایک مثال سے, پریکٹیکل مثال سے سمجھا رہا ہوں, جب آگے جو مثالیں آئیں گی کتاب اللہ کی ان سے بات واضح ہو جائے گی کہ اس کا قرآن کریم میں یا جملوں میں کس طرح سے اس کا مطلب ظاہر ہوتا ہے, اس کا مطلب جملوں میں کس طرح سے ہوتا ہے, وہ آگے بات واضح ہو جائے گی جب عام میں خص عنہ البعض کا بیان آئے گا تب, ٹھیک ہے, اس کی مثالیں آئیں گی تب, ٹھیک. ابھی میں سمجھانے کے لیے ایسی مثال دے رہا ہوں. چلے, تو اسی احتمال کی وجہ سے وہ حکم یقینی قطعی نہیں رہے گا بلکہ شک ہو جائے گا کہ ہاں دوسروں کو بھی نکالا جا سکتا ہے. البتہ بعض معلوم کے علاوہ افراد پر عمل واجب ہوگا, ہے نا, یعنی ابھی ان لوگوں کے لیے یہی سمجھنا ضروری ہے کہ ہاں باقی سب اچھے ہیں, ہے نا, ابھی ان کو یہی سمجھنا ہے, اگرچہ شک ہے اس کے اندر لیکن پھر بھی ان کو اسی پر عمل کرنا ہے کہ وہ سب اچھے ہیں, اس طرح سے, ٹھیک. چلے, ہاں, اور بعض مجہول کی تخصیص کی تو احتمال تخصیص جملہ افراد میں اس لیے حکم کا یقینی نہ ہونا ظاہر ہے. بعض مجہول کی تخصیص تو احتمال تخصیص جملہ افراد میں ہے, یعنی اگر جن کی تخصیص میں نے کی وہ تخصیص ایسی کی ہے کہ کسی کا نام لے کر کے تخصیص نہیں کی بلکہ بس یہ کہہ دیا کہ ان میں سے کوئی ایک جو ہے وہ اچھا نہیں ہے, ان میں سے ایک ایسا ہے جو اچھا نہیں ہے, یہ میں نے کہا, تو ہر ایک اپنے بارے میں سوچے گا کہ ہو سکتا ہے میرے بارے میں کہا ہو, ہے نا, آپ نے ہو سکتا ہے میرے بارے میں کہا, ہو سکتا ہے میرے بارے میں کہا ہو, تو سب کے اندر یہ شک ہو جائے گا, سب اپنے بارے میں شک کرنے لگیں گے کہ میں ہو سکتا ہے میں اچھا نہ ہوں, ہو سکتا ہے میں اچھا نہ ہوں, ہے نا. یہ سب کو دوسرے کے بارے میں شک ہوگا کہ اس کے اندر تو یہ عادت ہے بری, تو یہ اچھا نہیں ہے نا. تو شک ہر ایک فرد کے اندر آ جائے گا, جب شک آ جائے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ یقین نہیں رہے گا وہاں پر. وہی کہا ہے کہ جب بعض مجہول کی تخصیص ہو تو احتمال تخصیص جملہ افراد میں یعنی سب کے اندر ہے, جتنے ہیں ان سب کے اندر تخصیص کا احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے مطلب یہ اچھا نہ ہو سکتا ہے یہ اچھا نہ ہو سکتا ہے یہ اچھا نہ ہو, یعنی اچھا ہونے کے حکم سے یہ نکل گیا ہو, یہ نکل گیا ہو, ہے نا, سب کے اندر ہوگا یہ احتمال, ٹھیک. تو یہ ظاہر ہے. اب عام میں خص عنہ البعض کا حکم ہو گیا, عام میں لم یخص عنہ شیء کا حکم کیا ہے؟ کہتے ہیں عام میں لم یخص عنہ شیء کا حکم قطعی یقینی طور پر تمام افراد پر عمل واجب ہوگا, ٹھیک ہے, یعنی وہ عام جس میں سے کسی کو بھی خاص نہیں کیا گیا, ٹھیک, اس عام کے جتنے بھی افراد ہیں ان سب پر عمل کرنا واجب ہوگا یقین کے ساتھ, اس میں شک و شبہ کا کوئی گنجائش ہی نہیں, شک و شبہ کی, ٹھیک ہے, ہاں, سب پر عمل کرنا واجب ہے اور یقین کے ساتھ عمل کرنا واجب ہے, ٹھیک. جیسے میں کہوں کہ یہ سارے بچے اچھے ہیں تو جو بھی اس جملے کو سننے والے ہیں ان سب کے سب یہی سوچیں گے کہ یہ سارے اچھے ہیں, ہے نا, ان میں سے کوئی بھی برا نہیں ہے, ٹھیک.
یہ تو ایسے ہی ہے، کسی کے بارے میں کوئی شک نہیں ہوگا، وہاں پر یقین کے ساتھ عمل کرنا واجب ہے، ٹھیک۔ اور ایسے ہی کتاب اللہ کے اندر کوئی حکم آ گیا ہے نا، تو اگر وہ عام میں لم یخص عنہ شیء ہے، تو جن تمام افراد کے بارے میں کہا گیا، جیسے فقرؤ ما تیسر من القرآن ہی ہے کہ قرآن شریف میں سے جو آسان لگے اس کو پڑھو، تو جو بھی قرآن کریم میں آسان لگے اس کو پڑھنا ہے نا، اس کو پڑھنے کے ذریعے سے نماز کا جائز ہونا، اس پر یقین کے ساتھ عمل کرنا واجب ہے۔ یعنی یہ یقین رکھنا واجب ہے کہ نماز کے اندر قرآن شریف میں سے کوئی بھی حصہ اگر کوئی پڑھ لے تو اس کی اصل نماز ہو جائے گی، ہے نا، یعنی نماز کی فرضیت ادا ہو جائے گی، یہ یقین کے ساتھ عمل کرنا اس پر واجب ہوگا، ٹھیک، کیونکہ یہ ایسا عام ہے جس میں سے کسی کو خاص نہیں کیا گیا ہے نا؟ یہ ہاں فائدہ، امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک اس میں بھی حکم یقینی نہیں ہوگا بلکہ احتمال کے ساتھ عمل واجب ہوگا۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ جو عام میں لم یخص عنہ شیء ہے نا، اس کا حکم بھی یقینی نہیں ہے بلکہ اس میں بھی شک ہوگا، ہے نا، اس میں بھی شک ہے کہ یہ سارے افراد پر مشتمل ہے یا سارے افراد پر مشتمل نہیں ہے، تو ان کے لیے جو ہے ان کے یہاں شک کے ساتھ عمل کرنا واجب ہوگا، یقین کے ساتھ عمل کرنا واجب نہیں ہے۔ ہمارے یہاں یقین کے ساتھ عمل کرنا واجب ہے۔ اب ان کے یہاں کیوں ہے ایسا؟ کہہ رہے ہیں اس لیے کہ خصوص کا احتمال ہمیشہ باقی رہے گا۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ خاص ہونے کا جو شک ہے نا کہ ہاں اس کو خاص کیا گیا تو وہ ہمیشہ رہے گا، ہے نا، کہ کبھی کسی کو خاص کر لیا جائے، اور احتمال خصوص کے ساتھ حکم قطعی نہیں ہو سکتا ہے، یعنی جہاں احتمال ہوگا وہاں یقین نہیں ہوگا، ظاہر سی بات ہے، یقین اور احتمال دونوں، احتمال کا معنی ہے شک، ہاں تو احتمال کا معنی ہوتا ہے شک، تو جہاں شک ہوگا وہاں یقین تو ہوگا نہیں، ظاہر سی بات ہے یہ، تو کیا نام ہے، اسی وجہ سے کہا کہ جہاں تخصیص کا احتمال ہے، تخصیص کا شک ہے، وہاں پر یقین نہیں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، سب کو شامل ہونے کا یقین نہیں ہو سکتا ہے، اسی وجہ سے احتمال خصوص جہاں پر بھی ہوگا وہاں حکم قطعی یقینی نہیں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، چل باقی ان شاء اللہ تعالیٰ پھر